اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ مقصد سورۃ الحج کا رد شرک فعلی کا، شرک فعلی کے ساتھ جو چار مسائل متعلق ہیں: تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد، تو ان مسائل اربعہ کی وضاحت کی جاتی ہے سورت میں۔ سورت کو ہم آسانی کے لیے 5 ابواب میں تقسیم کرتے ہیں۔ باب اول یہ آیت نمبر 10 تک ہے، جس میں یہ تخویف دی گئی ہے، تخویف اخروی، زجر دیا گیا ہے منکرین توحید کو، منکرین قیامت کو، دلیل عقلی ذکر کی گئی ہے اس بات توحید پر بھی اور اس بات آخرت پر بھی۔ گویا کہ ان 10 آیات میں زیادہ تر مضمون اس بات آخرت کا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، یہ اپنے رب سے ڈرو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ رب سے ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ وہ علت ہے اور یہ وہ وجہ ہے کہ بے شک قیامت کا زلزلہ وہ بہت بڑی چیز ہے۔ زلزلہ جب کوئی چیز وہ حرکت میں ہو تو قیامت کی جو بونچال ہے اور قیامت کا زلزلہ وہ بہت بڑی چیز ہے، اس کی ہولناکی یہ ناقابل بیان ہے۔ یوم ترونہا، جس دن کہ تم دیکھو گے اس قیامت کو، اس زلزلے کو، کہ تذہلو غافل ہو جائے گی کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، ہر دودھ پلانے والی ماں، عما اس بچے سے، اس دودھ پیتے بچے سے، ارضعت جس کو وہ دودھ پلاتی ہے، وتضع کل ذات حمل حملها، رکھ دے گی ہر ایک حاملہ جس مادہ کے پیٹ میں بھی حمل ہو، وتضع کل ذات حمل، اور رکھ دے گی ہر ایک حاملہ حملہ اپنے حمل کو، وتری الناس سکارى، اور تم دیکھو گے لوگوں کو سکارى، نشے کی حالت میں، وما هم بسکارى، اور نہیں ہوں گے وہ نشے کی حالت میں، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن عذاب اللہ کا بڑا سخت ہے۔ یہ قرآن مجید، جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید کو 2 نصف میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور علماء نے ہر اعتبار سے یہ قرآن مجید کے اگر یہ آیات کو اور ان کلمات کو شمار کرنا ہے تو ان کلمات کو بھی شمار کیا گیا ہے، حروف کو بھی، الفاظ کو بھی۔ دراصل قرآن میں تدبر کے حوالے سے جتنی بھی انسان کی کوشش ہے
اور انسانی کوشش وہ کر سکتا ہے، تو ہر اعتبار سے قرآن مجید میں علماء نے وہ نکات نکالنے کی کوشش کی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اس انداز پہ یہ قرآن مجید نے دو صورتوں کا آغاز کیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ایک تھا سورہ النساء جو قرآن کی چوتھی سورت تھی، دوسری سورت وہ سورہ حج ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سورہ نساء یہ نصف اول کا، جو قرآن کا پہلا نصف ہے تو اس کی چوتھی سورت ہے، جبکہ قرآن کا جو نصف ثانی ہے، دوسرا نصف ہے جی، تو اس میں جو چوتھی سورت ہے وہ سورہ حج ہے، کیونکہ قرآن کا نصف یہ سورۃ الکہف پر ہی آتا ہے، تو سورۃ الکہف وہاں تک ایک نصف، وہاں سے دوسرا نصف، تو سورہ کہف کے بعد پہلی سورت سورہ مریم ہے، پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ، پھر اس کے بعد سورہ انبیاء، اور پھر چوتھی سورت سورہ حج ہے۔ تو قرآن کے نصف اول کی جو چوتھی سورت ہے تو اس کا آغاز بھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم کے ساتھ، اور قرآن کے نصف ثانی دوسرے نصف کی جو چوتھی صورت ہے تو اس کا آغاز بھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم کے ساتھ ہے۔ اسی لیے بعض علماء کا یہ قول ہے کہ قرآن مجید کی جو سورتوں کی ترتیب ہے تو یہ بھی اسی طرح توقیفی ہے جس طرح قرآن مجید کی آیات پر اتفاق ہے کہ وہ توقیفی ہیں۔ توقیفی یعنی اللہ کی طرف سے جبریل کو بتایا گیا تھا، اور جبریل نے اللہ کے حکم سے ہی یہ قرآن مجید کی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھیں، تو آیات پر تو علماء کے درمیان اتفاق ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی جو ترتیب ہے تو یہ تو توقیفی ہے۔ ہاں البتہ صورتوں کے حوالے سے یہ ایک اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا اب تو اس میں کوئی تبدیلی وہ نہیں کی جا سکتی، لیکن صورتوں کے بارے میں البتہ یہ اقوال پائے جاتے ہیں کہ آیا یہ ترتیب بھی توقیفی ہے یا یہ توقیفی نہیں ہے۔ تو علماء کے ایک گروہ کا یہ قول ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب بھی توقیفی ہے، جس طرح کے آیات کی ترتیب وہ توقیفی ہے۔ مثلا یعنی اس طرح کے جو دلائل ہوتے ہیں تو یہ اپنی دلیل میں وہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب بھی یہ الہی ہے، اور اس میں بھی وہ اعجاز ہے، اور اس میں بھی وہ کمالات ہیں۔ سورہ نساء کے آغاز میں اتقوا ربکم، تو وہاں پہ جو علت پیش کی گئی تھی وہ کیا تھی؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہاں پہ علت پیش کی گئی تھی کہ اس رب سے ڈرو کہ جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ تو وہ یہ آدم کی پیدائش کا تذکرہ کیا تھا، بالکل دنیا کے آغاز کا اور دنیا کی ابتدا کا، اور قرآن میں جو دوسری صورت ہے سورہ حج، تو وہاں پہ علت قیامت کو پیش کیا گیا ہے کہ اس رب سے ڈرو کہ جس نے انسان کی پیدائش بھی کی ہے، جس نے انسان کا آغاز کیا ہے، اور پھر اسی رب سے ڈرو کہ جو قیامت کو برپا کرنے والا ہے، اور وہ جب زلزلہ آئے گا قیامت کا اور پھر اس میں لوگوں کے ساتھ حساب کتاب ہوگا، تو اس رب سے ڈرو۔ تو مبدا کا وہاں پہ مبدا کا ذکر تھا اور یہاں پہ معاد کا ذکر ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک یہ قیامت کا زلزلہ وہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا، ان آیات میں دو اقوال ہیں۔
کہ آیا یہ زلزلہ یہ قیامت کے وقوع سے پہلے ہے، یعنی جب دنیا ختم ہوگی تو آیا یہ بالکل دنیا کے یہ قبل وقوع القیامہ ہے، قیامت کے وقوع سے پہلے ہے، جب سور پھونکا جائے گا پہلا، تو آیا یہ اس وقت کا زلزلہ ہے، یا یہ نفخ ثانی کے بعد ہے کہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ کھڑے ہوں گے، تو آیا یہ اس وقت کی صورتحال ہے؟ تو اس میں دو اقوال ہیں اور دونوں ٹھیک ہیں اور دونوں مراد ہیں، کیونکہ یہ قیامت کا زلزلہ جب آئے گا اور اگر یہ قیامت کے وقوع سے پہلے ہو، قیامت کے وقوع سے پہلے ہو، تو وہاں پہ اس وقت مرضعہ بھی ہوگی، یعنی دودھ پلانے والی ماں بھی ہوگی، دودھ پلانے والی عورت بھی ہوگی، اسی طرح ہر مرضعہ وہ مراد ہے، اور بچے بھی ہوں گے اور وہ اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہوگی۔ تو جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت وہ اپنے بچے کو بھول دے گی اور وہ اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ اسی طرح اس وقت قیامت کے وقوع سے پہلے حمل بھی قرار پا چکا ہوگا بہت ساروں کا، تو اس ہولناکی کی وجہ سے ان سے وہ حمل وہ رکھ دیں گے اور وہ گر جائے گا۔ تو یہ اگر قیامت کے وقوع سے پہلے کا زلزلہ مراد ہو تو پھر یہ حالت یہ حقیقت پر حمل ہے، کیونکہ اس وقت مرضعہ بھی ہوگی، دودھ پلانے والی عورت بھی ہوگی، اور اسی طرح حمل بھی ہوگا۔ لیکن اگر یہ قیامت نفخ ثانیہ کے بعد کی حالت ہے تو پھر اس وقت مرضعہ کہاں ہوگی، پھر وہاں پہ دودھ پلا، کیونکہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، تو جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو پھر وہاں پہ مرضعہ کہاں ہوگی اور وہاں پہ حاملہ کہاں ہوگی؟ تو پھر یہ حمل ہے مجاز پہ، حمل ہے مجاز پہ، یعنی اگر وہ اتنی ہولناکی ہوگی، وہ ایسا زلزلہ ہوگا اور اتنی گھبراہٹ کا عالم ہوگا کہ اگر یہ ایک مرضعہ ایک دودھ پلانے والی عورت ہوتی بالفرض تو وہ اپنے بچے سے غافل ہو جاتی، حالانکہ ایک دودھ پلانے والی ماں وہ تکلیف سے سخت تکلیف میں بھی وہ اپنے بچے سے غافل نہیں ہوتی، بلکہ اپنے آپ کو وہ اس تکلیف کے حوالے کرتی ہے، لیکن اپنے بچے کو اس تکلیف سے وہ بچاتی ہے۔ اسی طرح بالفرض اگر کسی حاملہ کا حمل ہوتا تو اس ہولناکی کی وجہ سے وہ حمل جو ہے وہ بھی گر جاتا۔ تو یہ پھر اگر نفخ ثانیہ کے بعد ہے تو پھر یہ حالت صرف ایک تمثیل ہے، ایک تصویر کشی کی گئی ہے تاکہ قیامت کی وہ ہولناکی وہ لوگوں کے ذہن میں وہ بیٹھ جائے اور لوگوں کو سمجھایا جا سکے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ، جس دن کہ تم دیکھو گے اس قیامت کو، اس زلزلے کو، تذہلو کہ غافل ہو جائے گی، کل مرضعہ، مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ مرضعہ کے ساتھ اگر یہ تا آ جائے آخر میں تو اس سے مراد وہ دودھ پلانے والی ہے کہ جو بالفعل اپنے بچے کو دودھ پلا رہی، یعنی وہ اس کی گود میں وہ بچہ پڑا ہوا ہو اور وہ اسے دودھ پلا رہی ہو، تو مرضعہ سے مراد وہ دودھ پلانے والی ہے۔ اسی طرح ہر مادہ جو اپنے بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے اور وہ بچہ وہ دودھ پی رہا ہے، یہ اس وقت کی مراد ہے۔ اور اگر مرضع بغیر تا کے آ جائے، یعنی مرضعن آ جائے، تو صرف پھر اس سے مراد دودھ پلانے والی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ وہ دودھ پلانے والی یعنی اس کا اطلاق کہ وہ بچہ وہ، بلکہ ہر دودھ پلانے والی وہ مراد ہے، خواہ بچہ دودھ پی رہا ہو یا نہ پی رہا ہو۔ اور مرضعہ یہ وہ دودھ پلانے والی کہ جو باقاعدہ بچے کو دودھ پلا، یعنی قیامت کی وہ ہولناکی بتلانے کے لیے کہ ایسی حالت کہ اگر بچہ دودھ پی رہا ہو تو ایسی حالت میں بھی وہ دودھ پلانے والی عورت، دودھ پلانے والی ماں، یا اسی طرح دودھ پلانے والی ہر مادہ وہ اپنے بچے سے
غافل ہو جائے گی اور اپنے بچے سے بالکل یعنی غفلت کا شکار وہ ہو جائے گی. یوم ترونہا، جس دن کہ تم دیکھو گے اس قیامت کو کہ غافل ہو جائے گی کل مرضعات، ہر دودھ پلانے والی، عما، کہ اس بچے سے، ارضعت، کہ جس کو دودھ پلا رہی تھی، وتضع کل ذات حمل حملها، اور رکھ دے گی ہر حمل والی حملها اپنے حمل کو، وتری الناس سکارا، اور تم دیکھو گے لوگوں کو سکارا، نشے میں، وما ہم بسکارا، اور نہیں ہوں گے یہ نشے میں، کیونکہ انسان جب مدہوش ہوتا ہے، نشے کی حالت میں ہوتا ہے، تو پھر وہ صحیح طور سے سیدھا نہیں چل سکتا، بلکہ کہیں ایک جگہ گرتا ہے، کہیں دوسری جگہ. انسان پر جب شدت غم آ جاتا ہے تو پھر اسی طرح پھر وہ صحیح طور سے چل نہیں سکتا اور وہ کھڑا نہیں رہ سکتا. لیکن دراصل انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا. وما ہم بسکارا، اور نہیں ہوں گے وہ نشے میں، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. بخاری اور مسلم میں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آتی ہے. یہ جو دونوں اقوال میں نے پیش کیے تو روایات میں دونوں پر یعنی دلائل وہ موجود ہیں، اسی لیے مفسرین نے دونوں اقوال ذکر کیے ہیں. مثلا یہ قیامت کے بعد کی جو حالت ہے وہ مراد ہے. یہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت یہ اللہ آدم سے کہیں گے کہ اے آدم، تو آدم کہے گا لبیک و سعدیک، کہ اے اللہ میں حاضر ہوں. تو اللہ آدم سے کہیں گے کہ اخرج بعث النار، یہ اپنی اولاد میں سے جو جہنم والے ہیں تو انہیں نکال دو، یعنی جہنم سے نکال دو. تو آدم کہیں گے کہ اے اللہ وما بعث النار، کون مراد ہیں، کتنے جو ہے وہ نکال دوں؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ جی 1000 میں سے، جی 1000 میں سے یعنی صرف ایک، جی 1000 میں سے 999 وہ ایک طرف، صرف ان میں سے یعنی ایک نکال دو. تو حدیث میں آتا ہے کہ فَعِندَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، تو اس وقت جب یہ مخلوق سنے گی اور آدم کی اولاد یہ سنے گی کہ 1000 میں سے صرف ایک نکال دو اور یہ 999 یہ جہنم میں رہیں گے، تو اس وقت بوڑھے بچے جو ہیں تو وہ بوڑھے ہو جائیں گے. یعنی ایسی ہولناکی ہوگی کہ یہ سن کر کہ اگر بچہ ہو تو اس ہولناکی کی وجہ سے وہ بوڑھا ہو جائے گا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور اگر کسی حمل والی کا حمل ہوتا تو وہ حمل وہ گر جاتا، وہ رکھ دیتی اسے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، جب آدم سے یہ کہا جائے گا کہ اپنی اولاد میں سے جو جہنم والے ہیں تو انہیں نکال دو اور وہ صرف ایک بندہ ہوگا، تو وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ، وہ ایک شخص کون ہوگا؟ یعنی صحابہ کرام پر یہ بات بڑی گراں گزری. تو اللہ کے رسول نے جب ان کی یہ بے قراری دیکھی تو اللہ کے رسول نے انہیں خوشخبری دی کہ خوش ہو جاؤ، بلکہ تم میں سے ایک شخص ہوگا جبکہ یاجوج اور ماجوج سے 1000 ہوں گے، 1000 یاجوج اور ماجوج سے ہوں گے اور تم میں سے ایک ہوگا. اور پھر اللہ کے رسول نے، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کی جو مقدار ہے وہ بہت زیادہ ہے، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم لوگ کہ اہل جنت میں سے 1/4 ہوگے، یعنی میری امت میں سے 1/4 جو ہے وہ جنتیوں کی ہوگی. تو صحابہ کرام نے اللہ اکبر کہا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم جنتیوں سے 1/3 ہوگے، یعنی 1/3 تم لوگوں کی ہوگی. صحابہ کرام نے پھر اللہ اکبر کہا، اور مجھے امید ہے کہ تم
یہ اہل جنت میں سے نصف ہوگی، یعنی آدھی تعداد تمہاری ہوگی، اور تم لوگوں کی مثال ایسی ہوگی جیسا کہ یہ ایک سفید ایک بیل کے اس کی بالکل سفید اس کا چمڑا ہو، اور اس سفید چمڑے میں ایک سیاہ بال ہو، یعنی جس طرح ایک پورا چمڑا وہ سفید ہو اور اس میں ایک سیاہ بال وہ نظر آ رہا ہو، تو یاجوج ماجوج کے مقابلے میں تم لوگوں کی مثال وہ ایسی ہے، یہ او کشعرۃ بیضاء فی جلد ثور اسود، یا ایک بیل کے جو بالکل کالا ہو اس کا چمڑا اور اس میں ایک سفید بال جو ہے وہ نظر آ رہا ہو۔ تو یہ اللہ کے رسول، تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایسے وقت میں، یعنی اب وہاں پہ حمل کہاں ہوگا، وہاں پہ اسی طرح یہ جو حالت قرآن نے ذکر کی ہے مرضعہ وغیرہ، یہ حالتیں کہاں ہوں گی؟ مراد وہ ہولنا کی ہے۔ وما ہم بسکارا، اور نہیں ہوں گے یہ نشے میں، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب یہ بڑا سخت ہے۔ کہ اب اس آیت میں زجر دیا جاتا ہے منکرین توحید کو، وجہ یہ قرآن نے امر دیا کہ اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ قیامت کی جو ہولناکی اور بونچال ہے تو وہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ قیامت سے وہی شخص وہ ڈرتا ہے کہ جو توحید کا ماننے والا ہو، توحید کو ماننے والا وہی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور قیامت سے ڈرنا تو دور کی بات، یہ تو اللہ کی توحید میں جگڑتا ہے، یہ تو اللہ کی ذات میں جگڑتا ہے، اور اللہ کی توحید میں یہ جھگڑے کر رہا ہے، شرک کرتا ہے۔ تو زجر دیا جاتا ہے منکرین توحید کو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جو جگڑتے ہیں فی اللہ اے فی توحید اللہ، کہ جو جگڑتا ہے اللہ کی وحدانیت میں، یہ اللہ کی وحدانیت میں جگڑتا ہے، اور یہ جھگڑے کرتا ہے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے اولیاء ہیں، مشرکین کے دلائل بڑے مذاق خیز ہوتے ہیں، ان پر یہ جھنڈے جو ہے یہ کیوں کھڑے ہیں، اور فلاں بابا کے پاس جو اتنے لوگ آتے ہیں، یہ اگر پہنچے ہوئے لوگ نہ ہوتے تو پھر یہاں پہ لوگ کیوں آتے ہیں؟ یعنی یہ مشرکین کے وہ مذاق خیز دلائل ہوتے ہیں۔ جھنڈے اپنے بابا نے خود کھڑے کیے ہیں، اور کیا مثلا یہ جھنڈا کسی پہ کھڑا ہونا، یہ کل کو اگر کسی جگہ پہ کوئی کافر وہ مر جائے تو اگر کافر پر جھنڈے جو ہے وہ گاڑ دیے جائیں تو کیا وہ بھی اللہ کا ولی جو ہے وہ بن جائے گا؟ اور جن صحابہ کرام پر مکہ میں جو مقبرۃ المعلا ہے اور مدینہ میں جو بقیع کا مقبرہ ہے، تو جن صحابہ پر کہ جو بالکل اللہ کے پکے ولی ہیں اور ان پر جھنڈا جو ہے وہ نہیں کھڑا کیا گیا اور جھنڈے نہیں گاڑے گئے، تو کیا وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں؟ تو یہ اللہ کی توحید میں جھگڑا کرتا رہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہاں پہ اتنے کیوں جاتے ہیں، اور ان پر جھنڈے جو ہے یہ، اور میرے اور آپ پر جھنڈے جو ہے وہ گاڑ دیے جائیں نا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی توحید میں، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی دلیل کے، دلیل ہے نہیں۔ جی آیت نمبر 8 میں یہی بات ذرا مزید وضاحت کے ساتھ ذرا وہاں پہ دیکھ لیں، 2-3 آیات کے بعد۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بغیر علم، دلیل جو ہے یہ 3 قسم کی ہے۔ قرآن مجید میں ہم ذکر کرتے ہیں دلیل عقلی، دلیل نقلی اور دلیل وحی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بغیر علم، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی توحید میں، بغیر علم، بغیر کسی دلیل عقلی کے، وہاں پہ مطلق ذکر کیا ہے، وہاں پہ تمام دلائل مراد ہیں۔ بغیر علم، بغیر کسی دلیل عقلی کے، ولا ہدن، اور بغیر کسی دلیل نقلی کے، ولا کتاب منیر، یا ولا ہدن، بغیر کسی دلیل وحی کے، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی کتاب روشن کے بغیر، یعنی دلیل نقلی،
نہ تو ان کے پاس دلیل میں نہ دلیل عقلی ہے نہ دلیل نقلی ہے اور نہ کوئی وحی کی بنیاد پہ کوئی دلیل ہے، اور اللہ کی توحید میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، بعض لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی توحید میں، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، دلیل کی کوئی قسم بھی ان کے پاس نہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کرتا ہے اور وہ تابعداری کرتا ہے ہر شیطان سرکش کی۔ کل شیطان مراد خواہ وہ جنی شیطان ہو خواہ وہ انسی شیطان ہو، ہر شیطان سرکش کے پیچھے وہ چل رہا ہے، یعنی صرف مراد ابلیس نہیں ہے کہ اسی لیے اگر پیروں میں کوئی سرکش شیطان ہے تو یہ اس کی پیروی پر بھی چلتا ہے، اسی طرح اگر کوئی گمراہ مولوی ہے تو یہ اس کی پیروی میں بھی چلتا ہے، کوئی گمراہ لیڈر ہے تو یہ اس کے پیچھے بھی چلتا ہے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور تابعداری کرتا ہے ہر شیطان سرکش کی، ہر شیطان سرکش کے پیچھے وہ چلتا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے کہ جو شخص وہ بغیر دلیل کے وہ اللہ کی توحید میں بحث مباحثے کرتا ہے تو دلیل کے ساتھ جھگڑا کرنا اور دلیل کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا یہ تو بطریق اولا جائز ہے، یعنی جو شخص وہ بغیر دلیل کے وہ جھگڑتا ہے تو دلیل کے ساتھ جھگڑا کرنا یہ تو بطریق اولا جو ہے یہ جائز ہونا چاہیے، اور اسی لیے اہل حق وہ دلائل کے ساتھ یہ اہل باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں۔ یہ کتبہ علیہ فیصلہ کیا گیا ہے اس شیطان پر، کتبہ علیہ یا قضی علیہ فیصلہ کیا گیا ہے اس شیطان پر، انہو من تولاہ، انہو میں یہ جو ہا ضمیر ہے یہ ضمیر شان ہے، یہ انہو کے بے شک شان یہ ہے من تولاہ جس کسی نے دوستی کی اس شیطان کے ساتھ، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ تو بے شک یہ شیطان گمراہ کرتا ہے اسے، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ اور راہ دکھاتا ہے اسے إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ جہنم کے عذاب کی طرف، جہنم کے عذاب کی طرف یہ شیطان اسے راہ دکھاتا ہے۔ حالانکہ لفظ ہدایت عموماً یہ تو اچھائی کے کاموں میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ یعنی یہ وہ تحکماً ان کی رسوائی کے لیے کہ شیطان انہیں کہاں پر ہدایت دیتا ہے اور راہ دکھاتا ہے، جہنم کے عذاب کی طرف۔ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ اور راہ دکھاتا ہے اسے إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ جہنم کے عذاب کی طرف۔ گزشتہ آیت میں یعنی یہ ذکر کیا کہ خود بھی گمراہ ہے جبکہ اوروں کو بھی یہ گمراہ کرتا ہے، کہ انہو من تولاہ کہ جو شخص وہ شیطان کے ساتھ دوستی کرتا ہے، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ تو بے شک یہ شیطان گمراہ کرے گا اسے، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ کیونکہ شیطان تمہیں کوئی جنت کا راستہ تو بتائے گا نہیں، وہ تو خود ڈوبا ہے، وہ تو تمہیں بھی لے ڈوبے گا، وہ تو تمہیں بھی جہنم کے عذاب کی طرف ہی جھونکے گا اور وہ تو تمہیں بھی اپنے ساتھ وہیں پہ لے جائے گا۔ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ اور وہ راہ دکھاتا ہے اسے جہنم کے عذاب کی طرف۔ مضارب ابن ابراہیم ایک شخص ہے کہ اس نے ایک عالم حسین ابن فضل سے پوچھا کہ تم تو قرآن مجید سے جو عرب کے محاورے ہیں اور عرب کے جو مختلف اقوال زرین ہیں یہ تم قرآن سے ثابت کرتے ہو، چلو تم مجھے قرآن سے جو عربوں کا یہ محاورہ ہے اور یہ جو قول زری ہے ذرا یہ قرآن سے مجھے کہیں سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ عرب کہتے ہیں من اعان ظالما سلط علیہ، جس نے کسی ظالم کی مدد کی تو وہ ظالم کل کو اسی پر مسلط کر دیا جاتا ہے جس نے اس کی مدد کی ہے۔ تم کسی ظالم کی مدد کرو گے تو کل کو وہ ظالم وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے تو میری مدد کی ہے،
بلکہ کل کو وہ ظالم تم پر بھی اللہ مسلط کر دے گا. من اعان ظالما سلط علیہ، جس نے کسی ظالم کی مدد کی تو وہ ظالم اس پر بھی مسلط کر دیا جائے گا، پھر وہ اس کی بھی رعایت نہیں کرے گا. چلو یہ محاورہ عربوں کا، یہ ثابت کرو قرآن سے. تو حسین ابن فضل نے اس سے کہا، یہ آیت پڑھی، کتب علیہ انہ من تولاہ، فیصلہ کیا گیا ہے اس ابلیس پر، اس شیطان پر، کہ جو کوئی اس کے ساتھ دوستی کرے گا. تو چاہیے تو یہ کہ ابلیس کے ساتھ دوستی وہ کوئی نجات کا راستہ اسے بتاتا کہ چلو میں تو تمہارا تابعدار ہوں، مجھے کہیں کوئی نجات کا راستہ بتا دو. تو فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، یہ ابلیس اسے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اسے جہنم کی عذاب کی طرف وہ راہ دکھاتا ہے، یعنی وہ اسے کوئی نجات کا راستہ وہ نہیں بتاتا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ وہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونھا، جس دن کہ تم دیکھو گے اس زلزلے کو، تذہلو، غافل ہو جائے گی ہر ایک دودھ پلانے والی، عما، اس بچے سے، ارضعت، کہ جس کو وہ دودھ پلاتی تھی، وتضع کل ذات حمل حملھا، رکھ دے گی ہر ایک حاملہ حملہ اپنے حمل کو، وتری الناس سکارا، اور تم دیکھو گے لوگوں کو نشے میں، وما ہم بسکارا، اور نہیں ہوں گے یہ لوگ نشے میں، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. ومن الناس من یجادل، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جو جگڑتے ہیں اللہ کی توحید میں، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، ویتبع کل شیطان مرید، اور تابعداری کرتا ہے ہر ایک شیطان سرکش کی. مرید صفت مشبہ کا صیغہ ہے، ہر ایک سرکش شیطان کی، خواہ وہ گمراہ مولوی ہو، پیر ہو. کتب علیہ، فیصلہ کیا گیا ہے اس شیطان پر، کہ بے شک شان یہ ہے کہ جس نے دوستی کی اس شیطان کے ساتھ، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو بے شک یہ شیطان گمراہ کرے گا اسے، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور وہ راہ دکھائے گا اسے جہنم کے عذاب کی طرف. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.